حضرت امام النکی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہترین واقعہ، چونکہ یوم شہادت ہے حضرت امام النکی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس مناسبت سے آپ تمام مومنین کو تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت امام علی نکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت امام النکی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہترین واقعہ جو حضرت کے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت امام النکی علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں ملت اسلامیہ کی تشیع کی، اس زمانے کے اندر جو حکمران ہے اس زمانے کا، اس کا نام متوکل عباسی ہے۔ بڑا ظالم اور جابر حکمران گزرا ہے تاریخ کے اندر۔ متوکل عباسی کا یہ دور حکومت ہے۔ تو ایک دفعہ یہ حکمران، یہ متوکل عباسی بیمار ہو گیا، اور بڑا سخت بیمار ہو گیا۔ تو اس بیماری کی حالت میں اس نے یہ منت مانگی کہ اے پروردگار عالم، اگر میں صحت یاب ہو جاتا ہوں، میں تندرست ہو جاتا تو میں کیا کروں گا؟ میں اللہ کی راہ میں مال کثیر خرچ کروں گا۔ یہ اس نے منت مانگی۔ اب یہ کچھ دنوں بعد صحت یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ تو اب اس نے علماء کو بلایا کہ جب میں بیمار تھا تو میں نے ایک منت مانگی تھی، اور وہ منت یہ تھی کہ اگر میں صحت یاب ہو جاتا ہوں، میں تندرست ہو جاتا تو میں اللہ کی راہ میں مال کثیر خرچ کروں گا۔ اب آپ بتائیں کہ مال کثیر جو میں نے کہا ہے، اب اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کروں؟ تو ایک عالم دین نے کہا کہ آپ 1,00,000 درہم دے دیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ شایان شان نہیں ہے، یہ حکمران ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، حکمران کیسے 1,00,000 دے؟ اس کو 2,00,000 دینا چاہیے، یہ اس کی شان کے مطابق ہے اور یہ اس کو جچتا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ اس نے مال کثیر کا لفظ استعمال کیا، اور کثیر اس کو نہیں کہتے۔ کثیر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو شمار بھی نہ کیا جائے، جس کی تعداد معلوم بھی نہ ہو۔ فرض کریں، ایک مثال دیتا ہوں، ایک مجمع ہے، ایک اس سے بڑا مجمع ہے، ایک اس سے بھی بڑا مجمع ہے۔ تو جو شمار کیا جائے جس مجمع کو، جس کی تعداد معلوم ہو یا گنا جا سکے، کثیر نہیں ہوتا، وہ مجمع کثیر نہیں ہے۔ مجمع کثیر کون سا ہوگا؟ وہ مجمع جس کے اندر شرکاء کی تعداد کو گنا نہ جا سکے، جس کی تعداد لامحدود ہو، وہ مجمع کثیر ہوگا۔ تو اب یہ عالم دین اس سے کہنے لگا 1,00,000 یا 2,00,000 یہ کثیر نہیں ہے، اس نے مال کثیر کا کہا ہے۔ اب کثیر اس کو کہتے ہیں جس کی تعداد معلوم نہ ہو۔ بہرحال علماء کے اندر یہ اختلاف جاری و ساری تھا۔ متوکل عباسی بڑا پریشان تھا کہ اب میں کتنا مال دوں۔ تو اسی حالت میں اس نے حضرت امام النکی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک قاصد بھیجا کہ امام النکی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے، اس سے پوچھتے ہیں کہ میں جو مال کثیر کہا ہے، یہ جو میں نے منت مانگی، اب کتنا مال راہ خدا میں خرچ کروں۔ تو بہرحال امام النکی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا۔ امام النکی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ متوکل عباسی نے کہا کہ یہ دیکھیں، میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میں صحت یاب ہو جاتا ہوں تو میں اللہ کی راہ میں مال کثیر دوں گا۔ اب ایک عالم دین کہتا ہے کہ کتنا دو؟ 1,00,000 درہم دو، دوسرا کہتا ہے کہ 2,00,000 دو، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ مال کثیر نہیں ہے۔ اب ان علماء کے درمیان اختلاف ہے، تھوڑا آپ بتائیں کہ مجھے کتنا دینا چاہیے مال کثیر، اور کتنا ہے مال کثیر تاکہ میں اتنا دوں۔ تو حضرت امام النکی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ 80 درہم دے دیں۔ جب امام نے 80 درہم کا کہا تو تمام عالم دین بڑے متعجب، اور تعجب سے امام سے یہ کہنے لگے کہ آپ 80 درہم کیسے کہہ رہے ہیں؟ کس طرح آپ نے یہ استدلال کیا ہے؟ کیسے آپ نے یہ استنباط کیا ہے؟ اور کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 80 درہم دینا چاہیے؟ اس نے مال کثیر کی منت مانگی ہے۔ مال کثیر تو 80 کو نہیں کہتے۔ آپ استدلال کریں، آپ نے یہ جو ہمیں استدلال کر کے بتایا ہے کہ کیا ہے 80 درہم دینے چاہیے، تھوڑی اس کی وضاحت کریں، اور تھوڑا وضاحت کریں کہ مال کثیر کسے کہتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک آیت قرآن مجید پڑھی۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو متعدد مقامات پر فتح سے ہمکنار فرمایا ہے، ہم نے آپ کو متعدد مقامات پر کامیابی دی ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو کثیر مقامات پر کیا کیا ہے؟ کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ میدان پڑھے کہ جہاں پر رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، جب ہم نے ان تمام مقامات کو جانچا اور ان کے بارے میں آگاہی حاصل کی تو وہ 80 مقامات تھے۔ وہ 80 مقامات تھے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی۔ لہٰذا میں نے اس قرآن سے یہ استدلال کیا ہے، اور قرآن سے استدلال کر کے میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ 80 درہم دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اے رسول، ہم نے کثیر مقامات پر آپ کو فتح سے ہمکنار فرمایا، کامیابی دی ہے۔ تو امام فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان مقامات کو شمار کیا، گنا، تو وہ 80 مقامات تھے۔